بچوں، اللہ پاک کے پیارے نبیوں میں سے ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھی، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا۔ آپ کی اولاد انتقال کر گئی، آپ کے تمام جانور جس میں بہت سارے اونٹ اور بکریاں تھیں وہ بھی سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے اور کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور پیارے بچوں، حضرت ایوب علیہ السلام کو ان چیزوں کے تباہ و برباد اور ضائع ہونے کے بارے میں بتایا جاتا تو آپ اللہ پاک کی حمد یعنی تعریف کرتے اور فرماتے، میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور تمام جسم مبارک میں چھالے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا مگر آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت ابراہیم نے ساتھ نہ چھوڑا اور وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ پیارے بچوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ صورتحال کئی سال رہی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اے میرے رب، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ سے تکلیف دور ہوئی۔ اللہ پاک نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو یوں بیان فرمایا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جس کا ترجمہ ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جس طرح دعا کی اس سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا بھی دعا ہے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بھی دعا ہے۔ نمبر 2، دعا کے وقت اللہ پاک کی حمد یعنی تعریف کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور نمبر 3، دعا میں اللہ پاک کی ایسی حمد کرنی چاہیے جو دعا کے مطابق ہو، جیسے رحمت طلب کرتے وقت رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا جائے۔ آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ